اپنا پنکھا چلا دیا، یعنی آپ یہ صرف اس کا ایک شکریہ وہ خود تو سامنے نہیں آتا لیکن ان کی نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، وہ اپنی شان بتلاتا ہے نظام میں اپنی حکمت، تو یہ سبحان اللہ ہے۔ وہ جو عرض گزار ہوا وہ دیکھا کہ بالکل، تو مجھے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے۔ مختصر یہ مجلس جو 9 بجے تک ہوئی تھی، شاہ صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اس موقع کے مطابق اور ان ایام کے مطابق تھی، اس نے بڑا مزہ کیا اور فیض آپ کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر برکت آپ کو نصیب فرمائے۔ اس وقت بس اب دعا ہونی ہے اور دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری التجاؤں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ کی قدرتوں کا ظہور اس میں ہوتا ہے، قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ آج کا یہ موسم، آج مجلس میں جو جس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں چاہتا تھا، اس کا یہ سامنے آنا یہ اس طرح میرے لیے ہے جس طرح میرا رب میرے سامنے آ رہا، میرا رب میرے سامنے ہے، اس طرح میری کیفیت ہے۔ اس واسطے کہ یہ نبیوں نے بھی کبھی کبھی یہ سوال کیا ہے اپنے اللہ سے کہ یا اللہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہمیں دل، ہمارے دل نبیوں کے دل اس میں اور اطمینان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، بلندی ایمان نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت پیر سلطان سرکار نے فوراً میری طرف بیگ بھیج دیا، اور اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ جو بات چاہیے تھی، جو اولیاء کا فیض تقسیم ہونا چاہیے تھا، وہ شاہ صاحب نے بھر بھر کے اپنے مشائخ کے آجی جام آپ کو پلا دیا اور وہ فیض آپ کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ برکت آپ کو نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ رب العالمین اب مہربانی فرمائے کہ اب یہ کرونا وائرس دفن ہو، مکمل دفن ہو، اور اللہ تعالیٰ عرس حسین جو کہ غریبوں اور مسکینوں اور مریدین باصفا کا طریقت کا حج ہے، اللہ خیر و عافیت سرانجام ہو اور اس کے برکات اور برکت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ اللہ آنے والی برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرما، اور اس کے ایام آ رہے ہیں، اب اللہ کو جو منظور ہوگا۔ ایک تاریخ اناؤنس ہوئی تھی 9، 10، 11، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو ہو، عرس حسین ہوگا
انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس کی تاریخ نئی اناؤنس ہوگی اور وہ خیر اللہ سب کو نصیب ہوگا۔ آمین یا رب۔ ایک زبان ہم تو سیکھ پڑے گی، بار کو والا سیکھ پڑے اور پھر آرام ہو۔ آمین یا اللہ۔ آج کی یہ مجلس اور یہ محفل 12ویں شریف ماہانہ 12ویں شریف ماہ ذوالحج مبارک کی یہ 12ویں شریف کہ ابھی اللہ تیرے بندوں نے، معذور بندوں نے مینا، عرفات، مزدلفہ گڑ گڑا کے اللہ کو سے مانگا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جن اولیاء سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے حضرات ہیں کہ اپنے غلاموں کو پکڑ کر عرفات میں بھی رکھ دیتے ہیں اور مینا میں بھی رکھ دیتے ہیں، اپنے غلاموں کو اٹھا کے وہاں، اور جب یہ نظر کرتے ہیں تو بندہ زمین کی جس جگہ پر بھی بیٹھا ہو اس پر وہی کیفیت بنا دیتے ہیں جو عرفات میں جانے والے کی بنتی ہے۔ اور اگر یہ کیفیت کی بات ہے، بنا والی کیفیت بندے کو اللہ گھر میں نصیب کر دے تو پھر اس کی مانگ وہی مانگ ہو جاتی ہے، اس کا مانگنا وہی مانگنا ہو جاتا ہے جو عرفات میں مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ ایام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں تو عید کا دن تھا، قربانیاں ہو رہی تھی، مجھ پر ایک خشیت طاری تھی، اور یہ کیفیات، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کے محبوبوں کا جو مرتبہ اور مقام اللہ نے بڑھایا ہے، یہ اللہ کے سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضور پاک اپنے رب سے ڈرے ہیں۔ اتنی خشیت اپنے اللہ کی کہ ساری دنیا کو اللہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اس خشیت کے توفیل ساری مخلوق اس لطف میں مست اور الست ہو گئی، اللہ کے لطف میں اپنے اللہ سے ایسا ڈر اپنے اللہ کے محبوب کو نصیب ہوا کہ ساری مخلوق اللہ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ طوافوں میں، یہ سجدوں میں، یہ مینا میں، یہ عرفات میں، ہاں جی، وہ شاعر نے کہا کسی کو کیا پڑی تھی کہ یوں صحرا میں آ بیٹھے، کسی کو کیا پڑی تھی کہ یوں صحرا میں آ بیٹھے، تیرے محبوب کو دیکھا جہاں ڈیرے جما بیٹھے۔ یہ ذوق کس کی طرف سے عطا ہوا؟ یہ حضور رحمت کائنات کی طرف سے عطا ہوا۔ یہ اللہ کی محبت کہاں سے ملی؟ یہ عطا تو اللہ نے کی، پر یہ اس کا فیضان رسول اللہ کا قلب عطر ہے کہ سرکار کے دل سے قلوب میں یہ فیضان منتقل ہوا، خدا کے قرب کا فیضان، خدا کی رضا کا، خدا کی بندگی کا۔
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں یا اللہ اپنے محبوب کے دامن سے یا اللہ ہمیں جوڑ دے۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے بندوں والی صفتیں نصیب کر، اپنی رضا کا اعلیٰ مقام ہمیں نصیب کر۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہ دین پر کامل استقامت ہمیں آخری دم تک نصیب کر۔ میرے حضور سرکار صالح آباد شریف جب یہ جملہ بولتے تھے تو مجھے بڑا مزہ دیتے تھے کہ یا اللہ آخری دم تک دین پر کامل استقامت نصیب فرما، کامل استقامت۔ اور پھر میں نے وہ استقامت میں نے مشاہدہ کی، اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ میرے حضور کا آخری وقت ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا دروازہ پکڑ کے، اللہ کے دروازے کو پکڑ کے حضور بیٹھے ہیں اور ایک مست اور رست نگاہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ساقی جو ہے اپنا مقام دیکھ رہا ہے اور اپنے مقام کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معبودان خدا یہ اللہ سے آخری دم تک جو استقامت مانگتے ہیں، اے اللہ دین پر کامل آخری دم تک، آخری دم تک اللہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ دین پر کامل استقامت آخری دم تک، اپنے بندوں والی صفتیں اللہ نصیب کر، اے اللہ اپنی بندگی کا اعلیٰ مقام نصیب کر۔ اللہ کی بندگی کا اعلیٰ مقام اللہ کے نبیوں کو نصیب تھا، اور پھر ان کے غلاموں کو ان کی غلامی جس قلب و روح میں پہنچی ہے اور جس کو نصیب ہوئی ہے، اس کو پھر وہ بندگی اور وہ مقام اعلیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بگڑی بنا دے، اللہ بے چینیاں دور فرما دے، اضطراب دور فرما، نفس شیطان کے حملوں سے اللہ بچا، اللہ اپنی بندگی نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے دور دور سے، مختلف شہروں سے، مختلف قصبوں سے، مختلف صوبوں سے، یعنی پنجاب کے بھی احباب موجود ہیں، پختونخوا کے بھی موجود ہیں، اور مختلف اضلاع کے پنجاب کی کئی رقبوں کے احباب، وہ یہ ماہانہ حاضری ہے، لیکن اللہ سیدھا سیدھا تیرے بندے جن کو توفیق ملتی ہے اور تیری طرف سے اولیاء کا بلاوا ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما۔ اور جو احباب جہاں بھی آجی حاضر ہیں اور ناظرین ہیں، سن رہے ہیں، آجی حاضرین بھی اور ناظرین بھی جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ سب کو اللہ یہ فیض نصیب کر، سب کو اپنی رضا نصیب کر، سب کی بگڑی بنا دے۔ اللہ اپنے بندوں والی صفتیں نصیب کر، دین پر استقامت اللہ آخری دم تک نصیب فرما۔ اللہ جتنی قربانیاں ہوئیں، جتنے دربار شریف میں تقریباً نبی علیہ السلام سے لے کر صالح آباد شریف تک جمیع مشائخ، کئی مشائخ کی، بڑے بڑے مشائخ سب کی یعنی قربانیاں ہوئیں، اور حضور پاک کی بارگاہ میں وہ سب پیش ہوئی، اور حسنین کی ہوئی، اور خلفائے راشدہ کی ہوئی، اور امہات المومنین کی ہوئی، آل بیت اطہار کی ہوئی، سب کی قربانیاں، یعنی یہ سارا کچھ تیرے اولیاء کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب قبول ہو جائے، اور میرے دل بندوں نے جہاں جہاں قربانیاں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی ساری امت قربانیاں کرنے والے، اللہ سب کی قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الفاتحہ۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قل اللہ شریف سارے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پڑھیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے جو کچھ پڑھا گھروں میں پڑھا، مجھ تک کافی احباب نے قرآن شریف کے ختمات دکھائے ہیں مجھے ٹیلیفون پر، اور باقی کے کافی سارے ثواب مجھ تک پہنچا ہے، لکھایا ہے، مجھے پیش کیا ہے، اور میں لکھتا تو نہیں ہوں، بس یہ کہہ دیتا ہوں میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ جتنا بھی جو کچھ بھی میں نے قبول کیا، اور یہ سارے کا سارا، یہ ساری قربانیاں، یہ سارے آپ کی طرف سے بھی جو کچھ پڑھا گیا مجھے میری مدد کر دے، اور ہمارے آج ابھی جو لنگر شریف 12ویں شریف کا ہے اس کے ساتھ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہدیۃً تحفۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ایصال ثواب بروئے الحضور حضرت اقدس غوث الزمان محبوب الہی سرکار خالق آباد شریف رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضور آنا و بانا غوث الامت اور باقی باللہ، اور میرے پیرانے پیر حضرت بابا جی صاحب سرکار کاغذرہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو یہ ثواب پہنچے، مزارات پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، نبی علیہ السلام کی ساری امت پر مولا رحم فرما۔ مشائخ کی طرف سے گولڑا شریف میں بھی پیر عبدالحق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ان کا وصال ہوا ہے، میں اپنے مشائخ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کو بھی یہ ثواب پیش کرتا ہوں، ان کی روح کو اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ پیر عبدالحق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سجدہ رشید گوڑا شریف، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے۔ اس طرح اور بھی جتنے میرے دل بند دنیا سے سفر کر گئے ان کو بھی یہ ثواب پیش کرتا ہوں، ان کی روحوں کو بخشتا ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت فرما۔ مشائخ کے درجے بلند ہو جائیں، حضرت ہمارے ہیڈ کوارٹر حضرت مجدد پاک سرہند شریف رحمت اللہ علیہ، شاہ نقشبند بخارا شریف، حضرت غوث الاعظم بغداد شریف، خواجہ صاحب اجمیر شریف، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما۔ یا اللہ سب کی بارگاہ میں یہ حاضری قبول ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب کی بارگاہوں میں سلام علی ابراہیم، سلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارغ مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا شہد اللہ جو لدائے مستمن انت پھیلے خواجگان نقشبند یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت یار محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت یار محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی اور مرتضیٰ کے واسطے فہلنا خواجہ مشہور شاعر شاہ بہاؤالدین مقبول خدا کے واسطے مصور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق نوار کے واسطے پیر اکبر کا پیر کا بھاجائے عبدالرحیم حافظ پیر کامل پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ قمص آدم پادشاہ کے واسطے سادت آباد والے قبلہ عالی جناب راہبر
دین جسمائے فیض خدا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ ستر و ست صلاح سید القونین ختم الانبیاء کے واسطے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آزان ہوگی اور